کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مہاراشٹر کے مجلسی صدر سید امتیاز جلیل کی گاڑی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشٹر صدر و اورنگ آباد کے سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی گاڑی پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے امتیاز جلیل کی گاڑی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حملہ آوروں کو انتباہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس طرح کے کھیل کھیلنے سے گریز کریں کیونکہ اس طرح کے کھیل انہیں کافی مہنگے پڑیں گے اور اس کی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ ہاؤسنگ منسٹر پی سرینواس ریڈی نے رائزنگ ریونت ریڈی کے عنوان سے ایک یادگار کی نقاب کشائی کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت عوامی حکمرانی کے 2 سالوں کے دوران حکومت کے حاصل کیے گئے اہداف اور پیش رفت کو اجاگر کرنے کے لیے رائزنگ ریونت ریڈی کے عنوان سے ایک جامع یادگار تیار کی گئی۔ ہاؤسنگ منسٹر پی سرینواس ریڈی نے منسٹر کوارٹرز میں اس یادگار کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر حکومت کے مشیر پی سدرشن ریڈی، تلنگانہ ریاستی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن نیریلا شاردا، مختلف تنظیموں کے نمائندوں و دیگر نے شرکت کی۔ جوبلی ہلز کے ایم ایل اے نوین یادو نے کہا کہ کانگریس حکومت فلم کارکنان کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ جوبلی ہلز کے ایم ایل اے نوین یادو نے جمعرات کو کہا کہ کانگریس حکومت فلم کارکنان کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ کانگریس حکومت غریب اور کمزور طبقات کی حکومت ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سی ایم ریونت ریڈی کے وعدے کے مطابق کارکنوں کو انشورنس کی سہولیات اور ٹکٹوں پر 20% کوٹا فراہم کرنے کے لیے ایک جیو جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان پچھلے 40 سالوں سے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے اپنی ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں سے اس پیشکش سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ہے۔ جی ایچ ایم سی نے ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم متعارف کروائی ہے جس کے تحت پراپرٹی ٹیکس کے نادہندگان کو بقایا جات پر جمع شدہ سود پر 90% کی چھوٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اسکیم کے تحت جائیداد کے مالکان ایک ہی ادائیگی میں جمع شدہ سود کے صرف 10% کے ساتھ پوری ٹیکس کی رقم ادا کر سکتے ہیں اور بقایا 90% سود کو معاف کر دیا جا رہا ہے تاکہ ٹیکس دہندگان پر مالی بوجھ کم ہو سکے۔ جی ایچ ایم سی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس موقع سے استفادہ حاصل کریں اور شہر کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ون ٹائم اسکیم کے لیے ادائیگیاں متعدد چینلز کے ذریعے بآسانی کی جا سکتی ہیں۔ مائی جی ایچ ایم سی موبائل اپلیکیشن، ای سیوا مراکز، جی ایچ ایم سی سٹیزن سروس سینٹرز اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے ٹیکس بھرا جا سکتا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کی بروقت ادائیگی سے نہ صرف شہریوں کو ان کے کھاتوں کو باقاعدہ بنانے میں مدد ملتی ہے بلکہ پورے حیدرآباد میں شہری بنیادی ڈھانچہ سمیت عوامی خدمات کو بھی تقویت ملتی ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے ہائیڈرا کے بحال کردہ تالابوں کا دورہ کرتے ہوئے پتنگ میلے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر پتنگ میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے مختلف مقامات پر پتنگ میلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائیڈرا کے بحال کردہ تالابوں کے پاس بھی پتنگ میلہ منعقد کیا جائے گا۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے جمعرات کو بحال کردہ تالابوں کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا معائنہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ باب رکن الدولہ تالاب کا کام جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا اور وہاں پر پتنگ میلے کے انعقاد کی تیاریاں کی جائے گی۔ ہائیڈرا کے کمشنر نے بڑی تعداد میں پودے لگانے اور تالابوں کو خوبصورتی سے سجانے کی ہدایت جاری کی ہے اور عہدیداروں سے یہ کہا ہے کہ وہ تالابوں کے تحفظ میں کسی بھی قسم کی غفلت نہ برتیں اور عوام کے لیے پرکشش اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کو یقینی بنائیں۔
ریاست آندھرا پردیش کے اننت پور ضلع عدالت کو بم کی دھمکی موصول ہوئی۔ پولیس نے بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی۔ ذرائع نے بتایا کہ اننت پور ضلع عدالت کو جمعرات کو بم کی دھمکی موصول ہوئی۔ ریکارڈ اسسٹنٹ اور فرسٹ کلاس ڈسٹرکٹ کے ایڈیشنل مجسٹریٹ کو دھمکی آمیز ای میل موصول ہونے کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور انہوں نے بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ احاطہ عدالت میں تلاشی لی۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عدالت میں موجود تمام افراد کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ پولیس نے کہا ہے کہ دھمکی آمیز ای میل بھیجنے والے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ دھمکی آمیز ای میل کس نے اور کہاں سے بھیجی تھی۔ ضلع عدالت کو بم کی دھمکی موصول ہونے کے بعد عدالتی کارروائی عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اورنگ آباد میں انتخابی مہمات کے دوران مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، مہاراشٹر میں اگر حقیقی ترقی ہوئی ہوتی تو وزیر اعلیٰ کو گلی گلی مہم چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اورنگ آباد میں بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اورنگ آباد کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے مختلف محلہ جات میں پیدل دورہ کرتے ہوئے مجلسی امیدواروں کی تائید میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مہاراشٹر کے مجلسی سربراہ امتیاز جلیل کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت کی۔ ہندوستان کے ڈی جی پی اور بلدی انتخابات سمیت کئی اہم امور پر تفصیلی بات چیت کی۔ بیرسٹر اویسی نے میڈیا سے بات چیت کے دوران مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ترقیاتی اقدامات پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر مہاراشٹر میں حقیقی ترقی ہوئی ہوتی تو وزیر اعلیٰ کو گلی گلی مہم چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نظام آباد ضلع کے بودھن میں گروکل کی طالبات نے انگلش ٹیچر کی ہراسانی اور توہین آمیز تبصروں کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ تفصیلات کے مطابق بودھن کے گروکلز کی طالبات نے انگلش ٹیچر پر سنگین الزامات عائد کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انگلش ٹیچر کی جانب سے انہیں نہ صرف ہراساں کیا جا رہا ہے بلکہ عملے کے سامنے توہین آمیز تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ طالبات نے انہیں ہراساں کرنے اور توہین آمیز تبصرے کرنے کے خلاف سڑک پر احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ نے انہیں گیٹ کے اندر ہی روک دیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ خاص طور پر 10ویں جماعت اور انٹر کی طالبات کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور وہ سخت پریشان ہے۔ احتجاجی طالبات نے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے ہتنور منڈل میں آوارہ کتوں کے ایک گروہ نے ایک کمسن لڑکے پر حملہ کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سنگاریڈی ضلع کے ہتنور منڈل کے دولت آباد میں آوارہ کتوں کے ایک گروہ نے اپنے گھر کے سامنے کھیل رہے ایک لڑکے پر اچانک حملہ کر دیا۔ مبینہ طور پر کتوں نے بچے کو کئی بار کاٹا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر مقامی لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کتوں کو مار بھگایا اور بچے کو فوراً اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں لڑکے کا علاج جاری ہے اور ڈاکٹروں نے اس کی حالت مستحکم بتائی ہے۔ وکیلوں نے علاقے میں آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکام سے اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے فوراً کارروائی کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ BRS کے طلبہ ونگ نے KGBV اسکولوں کے بنک بیڈز کے 100 کروڑ روپے کے ٹینڈر میں بے ضابطگیوں کے خلاف کمشنر اور ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کے دفتر کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ BRSV نے کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ اسکولوں میں بنک بیڈز کے لیے 100 کروڑ روپے کے ٹینڈر میں بے ضابطگیوں کا الزام عائد کیا اور جمعرات کو حیدرآباد میں کمشنر اور ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کے دفتر کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ طلبہ یونین کے رہنماؤں کا الزام ہے کہ کمیشن کی خاطر بیڈز کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا اور دفتر کے روبرو
हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद किए। इस एहतजाज के दौरान माहौल कशीदा देखा गया। पुलिस ने जब एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो तलबा तंजीम के रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कई BRSP लीडर्स को हिरासत में ले लिया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवारों की ताईद में औरंगाबाद के मुख्तलिफ महल्लेजात का पैदल दौरा किया और अवाम से मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजलिसी उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने औरंगाबाद के चंपा चौक, बुडी लेन और जूना बाजार व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। अवाम से मुलाकात करते हुए उन्होंने मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कामाटीपुरा पुलिस ने एक कत्ल की वारदात में मुलव्विस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में 3 जनवरी को ठाकुर अमित सिंह पर मुबैना तौर पर चाकू से हमला किया गया था, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया था और उस्मानिया अस्पताल में दौरान इलाज वो दम तोड़ गया था। मुतवफ़ी अमित सिंह की अहलिया नेहा ने पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके शौहर अमित सिंह पर महाराजगंज इलाके में पोचम्मा मंदिर के करीब नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया। कामाटीपुरा पुलिस ने तहकीकात की और तहकीकात के दौरान पुलिस को ये पता चला कि मुतवफ़ी अमित सिंह के तवील अरसे से पूजा के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात थे। बताया जाता है कि कुछ अरसे से अमित सिंह पूजा को हरासा कर रहा था, जिसके बाद पूजा ने अपने शौहर से इस बात की शिकायत की और फिर पूजा के शौहर रवि ने अमित सिंह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक अमित सिंह को फ़ोन करते हुए मुलाकात के लिए बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि जब अमित सिंह वहां पहुंचा तो रवि और उसके साथियों ने अमित सिंह पर हमला किया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ACP चारमीनार P चंद्रशेखर ने बताया कि इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर पुलिस तहवील में दिया गया है और उनके कब्जे से चाकू, मोटरसाइकिलें और 7 मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने कहा है कि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावट माफिया के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने कहा कि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट इक़दाम क़त्ल के बराबर है और शहर में इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम की जानों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। CP हैदराबाद ने कहा कि पुलिस और फूड सेफ्टी हुकाम पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं और उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है ताकि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करने वालों को रोका जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कमांड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में VC सजनार ने फूड सेफ्टी महकमे के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़क किनारे मौजूद छोटे ताजरीन तक कार्रवाई महदूद नहीं होगी, बल्कि मिलावट के असल मराकज़ और उसकी तैयारी करने वाले यूनिट्स पर भी धावे किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने ताजरीन को हिदायत जारी की है कि वो क्वालिटी के उसूलों पर लाजमी तौर पर अमल करें। खबरदार किया गया है कि ग़िज़ाई मिलावट के मामलात में बार बार पकड़े जाने वालों का तिजारती लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। अवामी सेहत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बालापुर पुलिस ने संक्रांति के मौके पर चीनी मांझे की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। बालापुर पुलिस इंस्पेक्टर की क़यादत में पुलिस एहलकारों ने मुख्तलिफ दुकानात पर अचानक छापा मारा ताकि चीनी मांझे की गैर कानूनी खरीद फरोख्त को रोका जा सके। इस दौरान दुकानात से चीनी मांझा जब्त किया गया और दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हुए मुल्जिमान को अदालती तहवील में भेजने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने
इंतबाह जारी किया है कि जो भी शख्स चीनी मांझा फरोख्त करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन से ये अपील की गई है कि वो छतों और ऊंची इमारतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों पर कड़ी नजर रखें। पुलिस ने खबरदार किया है कि बच्चे पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभों या फिर बर्फी तारों के करीब जाने से गुरेज करें, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। बालापुर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो संक्रांति का त्यौहार महफूज तरीके से मनाएं, पुलिस के साथ ताउन करें। कोदाट खम्मम हाईवे पर लापरवाही से मोटरसाइकिलें चलाने वाले कई नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वालिदैन और महरूस नौजवानों की काउंसलिंग की गई। तफसीलात के मुताबिक कोदाट खम्मम हाईवे पर नौजवानों का एक गिरोह पिछले एक हफ्ता या 10 दिनों से अपनी मोटरसाइकिल के साथ हंगामा बर्पा कर रहा है। लापरवाही से स्टंट किए जा रहे हैं और शरारती कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने और मुकामी लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वहां पर स्टंट करने वाले कई नौजवानों को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया। नौजवानों के वालिदैन को भी इत्तला दी। पुलिस ने वालिदैन और नौजवानों की काउंसलिंग की है। नौजवानों को मुतनब्बा किया गया है कि वो इस तरह के मोटरसाइकिल स्टंट करने से गुरेज करें, बसूरत देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कागजनगर शहर में बल्दी दफ्तर के रूबरू पिछले 17 दिनों से सफाई कारकुनान की भूख हड़ताल जारी। एहतजाजी कारकुन की अहलिया ने रोते हुए उन्हें दरपेश मसाइल बयान किए। तफसीलात के मुताबिक कागजनगर शहर में बल्दी दफ्तर के रूबरू पिछले 17 दिनों से सफाई कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल जारी है क्योंकि 6 महीनों से उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही है और न ही ESI और PF की रकम जमा करवाई गई है। एहतजाज के बावजूद अवामी नुमाइंदों और हुकाम की जानिब से मुतादिद मरतबा मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई भी नतीजा बरामद नहीं हुआ। आज एक एहतजाजी कारकुन की अहलिया ने एहतजाज के मुकाम पर पहुंचकर बताया कि उनके शौहर अपने ख़ानदान और बच्चों के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। खातून ने हुकाम और कायदीन से संजीदगी का मुजाहरा करने और हर महीना तनख्वाह जारी करने की अपील की है। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस और BRS को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, दोनों जमातें पानी के नाम पर सियासी ड्रामा रच रही है। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने करीम नगर के रिक्रोती शुभम गार्डन्स में मीडिया से बात करते हुए कहा कि KCR ने कृष्णा पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस कायदीन ने KCR को क्यों नहीं रोका था। उनका कहना था कि BJP कायदीन की जानिब से एहतजाजात किए गए थे। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को भी तनकीद का निशाना बनाया और तेलंगाना की तकसीम के मामले में नाइंसाफी करने पर नुक्ताचीनी की। बंडी संजय कुमार ने कहा कि दोनों जमातें कांग्रेस और BRS पानी के नाम पर सियासी ड्रामा रच रही है। उन्होंने 6 जमानतों का निफाज न करने पर कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस और BRS तेलंगाना की अवाम के लिए मुसीबत बन गए हैं। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो तेलंगाना में गैर मियारी कपास के बीजों की फरोख्त और नक्लो हरकत में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए गैर मियारी कपास के बीजों की फरोख्त और नक्लो हरकत का जायज़ा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो कपास के बीजों की फरोख्त और नक्लो हरकत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। टास्क फोर्स टीमें तश्कील देने और सरहदी इलाकों में निगरानी को बढ़ाने का हुक्म दिया गया है ताकि पड़ोसी रियासतों से गैर मियारी कपास की बीज के दरामद को रोका जा सके। तुमला नागेश्वर राव ने कहा कि कपास के बीज गैर मियारी होने की वजह से मरकजी हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी है, फिर भी कुछ अफराद हैं जो कि किसानों को गैर मियारी बीज फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाएं और काश्तकारों को गैर मियारी बीजों से होने वाले नुकसानात और ख़तरात से आगाह करें।
تلنگانہ کی وزیر جنگلات کونڈا سریکھا اور وزیر پنچایت راج سیتا اکا نے BRS سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ KCR سے ملاقات کی۔ KCR اور ان کی اہلیہ کو قبائلی تہوار سمکا سرلمہ مہاجترا میں شرکت کی دعوت دی۔ تلنگانہ کی سیاست میں جمعرات کو ایک خوشگوار پیش رفت ہوئی۔ تلنگانہ کی وزیر جنگلات کونڈا سریکھا اور وزیر پنچایت راج سیتا اکا KCR کی راولی کی رہائش گاہ پہنچی، جہاں پر سابق رکن پارلیمنٹ جوگناپلی سنتوش کمار نے انہیں خوش آمدید کہا۔ دریاسنا سیتا اکا اور کونڈا سریکھا نے KCR اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں سمکا سرلمہ مہاجترا میں شرکت کی دعوت دی اور دعوت نامہ پیش کیا۔ KCR اور ان کی اہلیہ نے خواتین وزراء کا روایتی انداز میں استقبال کیا۔ ضلع رنگا ریڈی کے علاقے مرزا گڑھ میں ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ICFAI اور MGIT یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے 4 طلبہ ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 5 طلبہ ایک کار میں موکلا علاقے سے حیدرآباد کی سمت جا رہے تھے۔ جب ان کی کار مرزا گڑھ کے مقام پر پہنچی تو اچانک ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار میں سوار 5 میں سے 4 طلبہ برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ تلنگانہ ACB نے رشوت ستانی کے الگ الگ معاملات میں سرکاری عہدیداروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حیدرآباد میں ACB نے محکمہ انڈومنٹ کے ایک انسپکٹر کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ سروے رپورٹ جاری کرنے کے عوض مجموعی طور پر 1.5 لاکھ روپے رشوت کے مطالبے کے تحت 50,000 روپے وصول کر رہا تھا۔ دوسرے معاملے میں رنگا ریڈی ضلع میں 3 مقامی عہدیداروں کو ایک عمارت کی تعمیر سے متعلق معاملے میں 1 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں غیر قانونی طور پر جانوروں کے خون کی تجارت کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈرگ کنٹرول محکمہ اور حیدرآباد پولیس نے مشترکہ کارروائی کے دوران کاچیگوڑے میں واقع CN کے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پر دھاوا کر کے تقریباً 1000 لیٹر بکروں کا خون ضبط کیا۔ حکام کے مطابق یہ خون مبینہ طور پر زندہ جانوروں سے جمع کیا گیا تھا اور اسے ہریانہ میں قائم ایک کمپنی کو بھیجا جا رہا تھا۔ خون کے استعمال کا مقصد تاحال واضح نہیں ہو سکا، تاہم کلینکل ٹرائلز کے لیے استعمال کیے جانے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ جاگرتی ایک آزاد سیاسی قوت کے طور پر سامنے آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جن کا مقصد ریاست گیر جامع ترقی کا بلو پرنٹ تیار کرنا ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کے صدر کے کویتا نے کل شب ایجنڈا کمیٹی کے ارکان کے ساتھ زوم کانفرنس منعقد کی۔ یہ کمیٹی تلنگانہ کی ہماجیتی ترقی کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کی ذمہ دار ہے۔ کویتا نے بتایا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد اقتدار میں رہنے والی BRS اور کانگریس پارٹیوں کی ناکامیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان کمیٹیوں کو پانی، فنڈز اور ملازمتوں کے بشمول 32 اہم مسائل کا تفصیلی مطالعہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نیکلس روڈ پر امبیڈکر مجسمے کے قریب سنکرانتی کی شاندار تقریب منعقد کی جائیں گی۔ خیرآباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے بتایا کہ اس تقریب کا مقصد تیلگو ثقافت اور روایات کا تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 جنوری کو رنگولی مقابلے اور پتنگ بازی کے پروگرام ہوں گے۔ ناگیندر نے بتایا کہ 14 جنوری کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء سنکرانتی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کے اندر محبوب نگر اور نلگنڈا اضلاع کے درمیان پانی کے مسئلے پر تنازع سامنے آ گیا ہے۔ محبوب نگر کے عوام کا کہنا ہے کہ نلگنڈا کے لوگ ان کا پانی لے جا رہے ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق طویل انتظار کے بعد انہیں پانی کی سہولت ملی تھی، لیکن اب وہی پانی دوسرے ضلع کو منتقل کیا جا رہا ہے، جس پر شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ اس بات کا الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یڈولا ریزروائر سے دنڈی پروجیکٹ تک پانی پہنچانے کے لیے تقریباً 1800 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہی کام وٹم ریزروائر سے صرف 300 کروڑ روپے میں ممکن تھا۔ جاب کیلنڈر نوٹیفیکیشن فوری طور پر جاری کرنے کے مطالبے کے ساتھ نوجوان سڑکوں پر اتر آئے اور ریلی نکالی۔ دلسکھ نگر میں منعقدہ اس احتجاج کے دوران نوجوانوں نے کانگریس حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے جاب کیلنڈر کا فوری اعلان کیا جائے۔
ایسا نہ کرنے کی وجہ سے نوجوانوں میں مایوسی دیکھی جا رہی ہے اور ان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ احتجاج کے دوران نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج کے باعث دلسکھ نگر کے بعض علاقوں میں ٹریفک میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ دودھ کے بقایا جات کے معاملے پر ہوئے جھگڑے میں کیسرا کے چوراہے پر آج صبح ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ دودھ کے تاجر کرن نے ڈوڈلا ڈیری کے مینیجر سرینیواس پر تلوار سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سرینیواس شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق پرانے بقایا جات کی وصولی کے مسئلے پر مینیجر سرینیواس اور دودھ کے تاجر کرن کے درمیان کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد کرن فرار ہو گیا۔ کیسرا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پھول باغ میں ایک شخص کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا۔ چندران گٹے کے رہنے والے 32 سالہ سید شمس الدین عرف عامر نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے الیکٹریشین تھے۔ چندران گٹا پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا۔ نیپال کے ضلع بارہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعہ پیش آیا، جہاں ہندوتوا سے وابستہ ایک مشتعل ہجوم نے مسجد پر حملہ کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ہجوم مسجد میں مینار پر چڑھ گیا اور لاؤڈ اسپیکر اتار دیا۔ واقعے کے دوران حملہ آوروں نے جے شری رام کے نعرے لگائے اور اس پر عمل کا جشن منایا۔ اس واقعے کے بعد اقلیتی طبقے میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور مختلف حلقوں میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات نہ صرف ہندوستان بلکہ نیپال میں بھی سامنے آئے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے تاحال واقعے پر تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ایگل فورس اور سیبرآباد پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گچی بولی میں ایک ڈرگ پارٹی کو بے نقاب کیا۔ اس کارروائی کے دوران 12 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پیشاب کے معائنے میں 5 افراد کے گانجا استعمال کرنے کی تصدیق ہوئی۔ وہاں سے منشیات برآمد نہیں ہوئی، تاہم منشیات کے استعمال کی تصدیق پولیس نے کی ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ پیشہ ور افراد بھی شامل ہیں، جبکہ ایک پولیس ملازم بھی ان میں پایا گیا۔ مشیر آباد کے بھولک پور میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ مقامی گودام میں اچانک آگ کے شعلے بلند ہوئے جو کافی اونچائی تک نظر آنے لگے۔ حفاظتی اقدامات کے تحت قریبی رہنے والے علاقوں کے عوام کو مکانات سے خالی کروا دیا گیا، چونکہ اطراف میں مزید کباڑ کے گودام موجود ہیں، اسی لیے آگ کے پھیلنے کو روکنے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے نے کوششوں میں شدت پیدا کر دی۔ فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حکام کے مطابق صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ این ٹی سی اے کارکن گلفشاں فاطمہ جیل سے رہا ہو گئی۔ وہ 2020 کے شمال مشرقی دہلی تشدد سے جڑے معاملات میں 2100 دن سے زائد عرصے حراست میں رہیں۔ ان مقدمات میں طویل ترین قید کی مثالوں میں سے یہ ایک مثال ہے۔ گلفشاں فاطمہ کو اپریل 2020 میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام قانون UAPA کی سخت دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج سے متعلق مبینہ سازش میں ملوث ہونے کا الزام تھا، تاہم انہوں نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی تھی۔ ممبئی کے بلدی انتخابات میں مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حجاب پہننے والی امیدواروں کی ایک ٹیم میدان میں اتار دی۔ اس پیش رفت کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں زبردست بحث شروع ہو گئی ہے۔ ہر طرف گفتگو کا مرکز پتنگ کا انتخابی نشان بنا ہوا ہے، جس کے تحت یہ امیدوار عوام سے رابطہ کر رہی ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بیرسٹر اویسی کا یہ قدم انتخابی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ایک واضح سماجی پیغام بھی رکھتا ہے، جس پر مختلف طبقات میں مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ مجلس کے قومی ترجمان وارث پٹھان نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ امتیاز جلیل پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ غنڈہ گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ وارث پٹھان نے کہا کہ عوامی نمائندوں پر حملے جمہوریت پر حملے کے مترادف ہیں اور ایسے عناصر کے ساتھ کسی بھی طرح کی نرمی نہیں کی جانی چاہیے۔ درگاہ حضرت سیدنا معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین
مولانا سید شاہ حیدر ہلال الدین قادری الجیلانی المعشوقی المعروف نوید بابا نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ درگاہ حضرت سیدنا معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا 470واں سندل و عرس کا انعقاد 11 جنوری تا 13 جنوری ہوگا۔ 11 جنوری کو سندل مبارک، 12 جنوری کو عرس شریف اور 13 جنوری کو فاتحہ خوانی دف پر نعت خوانی کے بعد ان تقاریب کا اختتام عمل میں آئے گا۔ ورنگل کے عرس جاگیر کریم آباد میں واقع معشوق ربانی درگاہ شریف کے احاطے میں منعقدہ پریس کانفرنس میں سجادہ نشین مولانا سید شاہ حیدر ہلال الدین قادری الجیلانی معشوقی نوید بابا کے علاوہ مولانا سید شاہ علی قادری الجیلانی المعشوقی المعروف عبید بابا کے علاوہ محمد حمید الدین سیلانی شاہ المعروف سیلانی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور